اللہ 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 الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں یہ وائس میسیج گردش کر رہا ہے کہ کرونا وائرس کے علاج کے طور پر اور اس عذاب سے چھٹکارا کے لیے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں دیگر صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلک مبارک کا بال مل رہا ہے۔ آپ لوگ سورہ بقرہ کی اوراق کو چیک کریں، آپ کو نبی علیہ السلام کی پلک مبارک کا موئے مبارک ضرور مل جائے گا۔ یہ نہایت ہی غلط بات ہے اور بہت ہی نازیبا حرکت ہے جو باطل قوتیں، باطل عقائد اور نظریات رکھنے والے، جن کے عقیدہ فاسد ہو چکا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے میسج چلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے یہ میسج عام چل پڑا تھا کہ شیخ احمد نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا، پھر کبھی کسی اور کی طرف سے منسوب یہ میسج چلتے ہیں، پھر اس سے پہلے آپ چلے جائیں 100-200 سال پہلے 10 بیبیوں کی کہانی چلتی تھی۔ پھر اسی طرح جو ہے مختلف وقتوں میں مختلف فتنے اس طرح رونما ہوتے رہتے ہیں۔ چونکہ پہلے تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، عوام گمراہ ہو جاتے تھے اور ایسی باتوں پہ کثرت کے ساتھ یقین کر لیتے تھے۔ اب چونکہ میڈیا کا دور ہے، ہر بات فوراً دوسروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ میسج گردش کر رہا ہے، کئی 100 لوگوں نے گروپوں کے اندر شیئر کیا، پرسنل میں مجھے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے بھیجا کہ ہم نے قرآن حکیم کھولا تو ہمیں نبی علیہ السلام کی پلک مبارک کا بال مل گیا، حالانکہ یہ غلط اور جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری ذات پر بہتان جھوٹا باندھے یا کوئی بات ایسی حدیث کہہ کر بیان کرے اور وہ حدیث نہ ہو، جو کہے کہ نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا اور وہ حدیث نہ ہو، جھوٹ بولے، جان بوجھ کر جھوٹ بولے، تو وہ آدمی دوزخ میں اپنا ٹھکانہ پائے۔ حدیث جھوٹی بولنے والے کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایسے جملے بے دریغ شیئر کر لینا، آگے بھیج دینا، تذکرہ کر دینا، یہ بھی گناہگار ہونے کا ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی اگر توبہ نہیں کرے گا تو دوزخ میں پھینک سکتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بھی بات ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے کوئی واقعہ ہو، آپ پہلے تحقیق کریں وقت کے جید علماء سے، محقق علماء سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک گھروں میں رکھتے ہیں تو لازمی بات ہے گھروں میں عورتیں یا بچے، مرد اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور بال گرنے کی بیماری آج کل تو عام ہے، تو قرآن حکیم کے اوراق میں بال آ جاتے ہیں، چھوٹے یا بڑے۔ اور اگر آپ ویسے بھی عام روٹین میں قرآن حکیم کے صفحے چیک کریں تو آپ کو کہیں نہ کہیں چھوٹا بڑا کوئی بال مل جائے گا۔ اب یہ رہی کہ وہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں اس سے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس کیا ہے؟ طاعون جیسی بیماری جس میں صحابہ اکرام کی ہزاروں کی تعداد شہید ہوئی، اور مفتی امت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے طاعون کی وبا میں، اور دیگر بڑے بڑے صحابہ، تو اس وقت تو کوئی بال مبارک ایسے ظاہر نہیں ہوا۔ کربلا میں حضرت حسین شہید ہوئے، کوئی بال مبارک ظاہر نہیں ہوا۔ تو نبی علیہ السلام کا موئے مبارک کہہ کر اس طرح جھوٹے واقعات کو عام کرنا یہ گمراہی ہے،
اس کو ہرگز شیئر نہ کریں۔ اس کا کوئی قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ قرآن حکیم سے نکلتے ہیں، نہ قرآن پاک اس مقصد کے لیے آیا ہے۔ قرآن حکیم صرف تلاوت کے لیے آیا ہے، زندگی اس کے مطابق گزروانے کے لیے آیا ہے، نظام زندگی ہے، وہ بال نکلنے کا، فال نکلنے کا، حساب کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ اللہ اللہ